سورۃ قاف کی آیت نمبر 39 ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ فاصبر على ما يقولون، پس آپ صبر کریں اس پہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریں۔ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے۔ ومن اللیل فسبحہ، اور رات کے وقت سو اس کی تسبیح بیان کریں۔ وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ اللہ پاک ہماری اس زندگی کو کامیاب اور عزت والا بنا دے۔ میرے بھائیو، آج بھی ایک بہت بڑی انسانیت ایسی موجود ہے کہ جو مرنے کے بعد کسی زندگی کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آج سے 1400 سال پہلے، آج بھی آپ کا ہی زمانہ ہے، لیکن جب آپ خود دنیا میں بذات خود تشریف فرما تھے، اس وقت میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، وہ نہیں تسلیم کرتے۔ آپ علیہ السلام ہر چند ان کو سمجھاتے، دلائل دیتے، قائل کرتے، دعوت دیتے، لیکن وہ کسی طرح نہیں مان رہے۔ اب ایسے لوگ جو دین حق کی دعوت کو تسلیم ہی نہ کریں، مانے ہی نہ، قائل ہی نہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے؟ عشق کی دو صورتیں اللہ پاک نے، گویا یوں کہہ لیں کہ دو بہترین ہتھیار یا دو بہترین اللہ پاک نے ہمیں ایسے سبق دیے ہیں کہ جن پہ عمل کر کے آج بھی اہل باطل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ان میں سے پہلا سبق جو ہے وہ ہے صبر۔ فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ کرتے ہیں آپ اس پہ صبر کریں۔ ظاہر ہے جب بندہ دین حق کی دعوت دے گا اور حق بات کرے گا تو آگے سے پھولوں کے ہار نہیں پڑیں گے، سننی پڑیں گی، لوگ باتیں کریں گے، مختلف قسم کے طعنے ہوں گے، شکوے شکایتیں ہوں گی، الزامات ہوں گے، تو وہاں پہ کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟ مشتعل ہو، جواب دے، لڑائی جھگڑا کرے، سر پھاڑے؟ اللہ پاک نے اس کی بجائے ہمیں جو راستہ دیا ہے وہ یہ کہ صبر کرو۔ فاصبر علی ما یقولون، صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کے طعنے میں نے سن کر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا۔ صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو، جم جانے کو، اپنی بات پہ جس موقف کو حق سمجھ کے اختیار کیا ہے
حالات کچھ کے کچھ ہو جائیں، ہمارے اس موقف میں تبدیلی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ تو فرمایا لوگ باتیں کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، جمع رہنا ہے، اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، کیا کچھ نہیں کیا کافروں نے آپ کے ساتھ، لیکن مجال ہے کہ آپ نے اپنے موقف میں ذرا سی بھی کوئی لغزش، کوئی ذرا سا ڈھیلا پن پیدا کیا۔ اللہ پاک نے حالانکہ فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ بھی ڈھیلے ہو جائیں، ہم بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ آپ صبر کریں۔ یہ دین کا راستہ، حق کا راستہ میرے دوستوں کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اس پہ جب انسان چلتا ہے تو بڑی صعوبتیں، بڑی مشقتیں، بڑی کلفتیں برداشت کرنی پڑتی۔ کسی نے کہا نا کہ بڑا کھٹن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو، یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو۔ میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس کو یوں کہتا ہوں، یہ حق کا ہے راستہ، چل سکو تو ساتھ دو۔ ہزار دکھ ہیں یہاں، ہزار آزمائشیں، ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس پہ بڑی سننی پڑتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کا حل یہ بتایا، پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبر، اور صبر کا اجر کیا ہے، صبر پہ ملتا کیا ہے؟ فرمایا خود اللہ رب العالمین مل جاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ خود ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ مل جائے تو اور کیا چاہیے انسان۔ اور دوسری چیز کیا بتائی؟ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، تعریف کے ساتھ تسبیح، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ اللہ کی تسبیح بھی آ گئی، اللہ کی تعریف بھی آ گئی۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کجی سے پاک ہے۔ اور حمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ میں ساری خوبیاں شامل ہیں، ساری خوبیاں جمع ہے اللہ میں، نقص کوئی بھی نہیں، خوبیاں ساری ہیں۔ نقص کوئی نہیں اس لیے سبحان ہے، خوبیاں ساری ہیں اس لیے حمد ہے، محمود ہے، تعریف والا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح اور پاکی بھی بیان کرو اور اللہ کی تعریف بھی بیان کرو۔ میرے بھائیو، انسان کتنا دکھی ہو، کتنا پریشان ہو، کتنا ڈپریشن میں ہو، کتنا ہی زیادہ لوگوں سے تنگ ہو، یہ دو کام کر لے، انشاءاللہ اس کے دل کو سکون ہو جائے گا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، آج کل یہ ڈپریشن کا مرض عام ہے، دباؤ، ذہنی دباؤ، پریشانی، ٹینشن۔ تو کسی نے کہا کہ مسلمان کو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کی مثال ایسے ہے، آپ نے بچوں کو دیکھا، چھوٹے بچوں کو کبھی ڈپریشن ہوا، کبھی ٹینشن ہوئی ہو؟ چھوٹے بچوں کو بے فکری کیوں ہوتی ہے؟ میرا ابا موجود ہے، میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ تو جس مسلمان کا یقین یہ ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا؟ اس کا مطلب ہے اگر ڈپریشن ہو رہا ہے یا ٹینشن ہو رہی ہے، یہ ذہنی دباؤ ہے، تو اس کے یقین میں کمی ہے۔ وہ اس بات کو دہرائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کبھی بھی اس کو ذہنی ٹینشن، دباؤ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حشاش بشاش رہے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑا اکثیر نسخہ ہے۔ دنیا کے ستائے ہوئے ہوں، کسی وجہ سے بھی تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، کوئی مسئلہ ہو، صبر اور تسبیح۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم میں صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح و شام سبحان اللہ پڑھا، 100 دفعہ سبحان اللہ صبح،
100 دفعہ سبحان اللہ شام کو جس نے پڑھا، قیامت کے دن اس سے بہتر عمل والا اور کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھ لیا۔ یعنی اسی کلمے کو سبحان اللہ کو جس نے اس سے زیادہ پڑھ لیا وہ تو اس سے بہتر ہوگا، ورنہ اس سے بڑھیا عمل والا قیامت کے دن اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں بخاری و مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، 100 دفعہ روز پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر۔ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے، توبہ کی نیت کر لے تو کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ ہے تو معافی ہو جائے گی، حقوق العباد ہے تو ان کی تلافی بھی کر لے، لوگوں کے حق بھی ادا کر دے۔ تو یہ کلمات ایسے کلمات ہیں جو انسان کے گناہوں کی بھی بخشش کا ذریعہ۔ تو ہم اپنا معمول بنائیں سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ 100 دفعہ پڑھا کر۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے۔ سورج کے طلوع سے پہلے یہ وقت ہے، اور سورج کے غروب سے پہلے عصر کا وقت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں سبح سے مراد نماز ہے، تسبیح نہیں، نماز مراد ہے کہ آپ نماز پڑھیں سورج کے طلوع سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہی 2 نمازیں فرض تھیں، معراج کے سفر سے پہلے یہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر کی۔ پھر معراج پہ آپ تشریف لے گئے تو پھر اس وقت میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ فجر اور عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی طرف دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو آپ نے فرمایا جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو، یعنی چاند کو دیکھنے میں جیسے کوئی مشکل نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان ایک ہی وقت میں چاند کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی رش نہیں، کروڑوں انسان ایک دفعہ میں چاند کو دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اربوں خربوں بھی ہو جاؤ تو بغیر لڑائی جھگڑے کے اپنے رب کو اسی طرح دیکھو۔ لیکن فرمایا کہ ایک کام کر لو کہ اگر ہو سکے تو فجر اور عصر کی نماز نہ چھوڑنا، یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جس کی برکت سے رب کا دیدار نصیب ہو۔ اسے تو ساری نمازیں اہم ہیں لیکن ان 2 نمازوں کی خاص اہمیت ہے، اس لیے میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی اپنے بچوں کو بھی، گھروں میں بھی، گلی محلے میں بھی یہ آواز ضرور لگائے کہ کم سے کم ان 2 نمازوں کی تو ہم پابندی کریں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ساری نمازیں پڑھنی، وہ کہتے ہیں یار 5 دفعہ بڑا مشکل کام ہے، اوکھا ہو جاتا ہے، تو کم از کم اس کو کہیں بھئی 1 پہ ہی آ جاؤ، 2 پہ ہی آ جاؤ، شروع تو کرو، آہستہ آہستہ اللہ پاک اس کو توفیق دے گا، آگے بھی بڑھے گا۔ کوشش یہ کرے اور ساتھ ساتھ اپنی نوٹ کرتا رہے، جو رہ جائیں ان کی قضا کی کوشش کرتا رہے۔ تو بہرحال یہ 2 نمازیں بڑی اہم نماز ہیں، ان کے متعلق فرمایا خاص طور پہ ان کو پڑھو، اور پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت۔ علماء نے لکھا یہ جو رات کے وقت کی نماز ہے اس سے مراد تہجد کی نماز، بڑی اہم نماز ہے، بلکہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے یہ نماز فرض تھی، تہجد کی نماز۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو اس کو
نفل، لیکن نفلوں میں سب سے محبوب ترین نفل اس کو قرار دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آخر وقت تک فرض رہی، آپ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ بعض علماء فرماتے فرض رہی، بعض فرماتے فرض نہ بھی ہو لیکن آپ نے چھوڑا نہیں، بلکہ یہ حکم دیا اپنی امت کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، کہ تہجد پڑھا کرو فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، اس لیے کہ تہجد سارے نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام، اولیاء، بزرگان دین گزرے، سب تہجد کے پابند۔ اور آج کل کے موسم میں تو میرے بھائیوں بڑا ہی آسان ہے، راتیں لمبی طویل، اتنی لمبی کہ بیڈ اور منجی بھی تھک جاتی کہ بھئی اٹھو خدا کا نام لو، تو صبح اٹھ جائے بندہ 4:30 اٹھ جائے، 5 بجے اٹھ جائے، 5:22-23 پہ جا کے تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں تہجد پڑھے، اس وقت کی تسبیح اور اس وقت کا رونا دھونا اور اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمائے قبر کا نور جو ہے، قبر ایک اندھیری گھڑی ہے، اندھیری کوٹڑی ہے، ایک اندھیرا مقام ہے، اس کا نور جو ہے وہ تہجد کی نماز کے اندر۔ ہاں دنیا میں ہم لائٹوں کا انتظام کرتے ہیں، بجلی ہو، لائٹیں ہو، اندھیرا ہو جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو قبر میں سوچے کیا ہوگا، وہاں کی لائٹ کا انتظام کرنا ہے تو تہجد کی پابندی کرے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمائے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں کے بعد، سجدوں کے بعد بھی تسبیح بیان کرو۔ سجدوں کے بعد سے تسبیح کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو جس کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھنا، اس کو کہا گیا کہ یہ پڑھا کرو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نمازوں کے بعد، اور علماء نے لکھا ہے فرض نمازوں میں جن کے بعد سنتیں نہیں، فجر اور عصر، ان کے بعد نماز کے بعد، اور جن میں سنتیں ہیں ان میں سنتوں کے بعد جب یہ تسبیحات بندہ پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم اس کا یوں ہے کہ اس کے گناہ جو ہے سمندر کی موجوں کے برابر بھی ہوں تو اللہ پاک ان کو معاف فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، سیدہ کائنات، تمام جنتی عورتوں کی سردار، اللہ کے محبوب کی لخت جگر، نور نظر، حسنین کریمین کی اماں جان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ مطہرہ مقدسہ طیبہ، کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے بڑا مقام رکھنے والی، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی کہ پتہ چلا کہ غلام آئے ہوئے، تو سوچا میں بھی جا کے غلام لے آؤں۔ گھر کے کام کاج میں تھکن ہو جاتی ہے، جھاڑو پوچھا کرنا، پانی بھر کے لانا، خود کام کرتی تھی، قربان جائے، خود اللہ کے محبوب کی بیٹی، سارے کائنات کے سردار کی بیٹی، خود کام کرتی گھر کے۔ تو فرماتی کہ غلام لینے کے لیے گئی لیکن کہہ نہ سکی، شرم آ گئی، واپس آ گئی۔ آپ گھر تشریف لائے، پوچھا فاطمہ بیٹا آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں۔ عرض کی اللہ کے محبوب جی ایسے ارادہ تھا غلام لینے کا لیکن پھر شرما گئی، نہیں سوال کر سکی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز دے دوں تجھے، غلام سے بھی بہتر؟ فرمایا جی ضرور عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹو تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کر، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخر میں یہ چوتھا کلمہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو سارے دن کا، جب وہ ان تسبیحات کو پڑھ لے گا تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صبح اٹھے گا تو تازہ دم فریش ہو کے اٹھے گا۔
ایک مطلب تو یہ ادبار السجود کا، اور دوسرا مطلب ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر فرمایا کہ مجھے ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد اور سجدوں کے بعد نفل کا حکم دیا گیا۔ ستاروں کے ڈوب جانے سے مراد یہ اشراق کے نوافل ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، ستارے ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت میں 2 نفل پڑھنا، اور مغرب کے بعد سجدوں کے بعد، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے سجدے کر کے نماز پڑھ کے اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ تو بہرحال یہ تسبیح مراد ہوں یا نوافل مراد ہوں، اس نسخے پہ بندہ عمل کرے تو انشاءاللہ وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو کر دین کا کام بھی کر سکے گا اور دنیا میں بھی چل سکے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اللہ کی ان ہدایات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے پھپھی زاد بھائی شیخ مختار صاحب پرسوں وفات پا گئے، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب